بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر، اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 21، چھٹا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ چھٹا ہجری سال، اس کے 3 حصے ہیں: غزوہ بنی مصطلق و واقع افک، صلح حدیبیہ اور خطوط۔ تو ہم پہلا حصہ لیتے ہیں، غزوہ بنی مصطلق اور واقع افک۔ غزوہ بنی مصطلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مصطلق نامی قبیلے کا سردار عرب کے کچھ قبائل کو لے کر آپ سے جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد دشمن سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ مرائسیع نامی ایک جگہ پانی کے چشمے کے پاس دشمن سے مقابلہ ہوا اور فتح یاب ہوئے۔ قیدیوں میں بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بنو مصطلق کے 100 قیدی گھرانوں کو رسول کے سسرالی ہونے کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ اب ہم لیتے ہیں واقع افک۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ اپنی ضرورت کے لیے گئیں، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے میں وہ پیچھے رہ گئیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنی سواری پر موجود ہیں اور لوگ نکل پڑے۔ حضرت صفوان قافلے کا بچا ہوا سامان لانے کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس واقعے پر منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ نے سورہ نور کی تقریباً 10 آیات نازل فرمائیں اور حضرت عائشہ کو پاک قرار دیا۔ اسباق و عمل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، چاہے وہ قیدی ہی کیوں نہ ہو۔ ہرگز کسی پر تہمت یعنی جھوٹا الزام مت لگائیے۔ آزمائش و مصیبت آئے تو صبر کیجیے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے تقریباً 1,500 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے کا رخ کیا۔ کفار مکہ کو جب خبر ملی تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے مکے سے قریب حدیبیہ نامی جگہ پر قیام کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کے پاس پیغام دے کر بھجوایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی۔ صلح نامہ کی کچھ شرطیں یہ ہیں: مسلمان اس سال نہیں آئندہ سال عمرہ کریں گے، اگلے 10 سالوں تک دونوں فریق جنگ بند رکھیں گے، ہر کسی کو اختیار ہوگا چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو یا قریش کے عہد میں۔ قریش کا کوئی شخص اپنے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینے سے کوئی شخص قریش کے پاس آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی اور اس معاہدے کو فتح مبین یعنی کھلی کامیابی قرار دیا۔ قریش کا صلح کرنا گویا اسلام کی قوت کا اعتراف کرنا تھا۔ صلح کے بعد اسلام کو بغیر رکاوٹ کے پھیلنے کا موقع ملا۔ 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی تو فتح مکہ یعنی 8 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ اسباق و عمل، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی کامیابیوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ بعض مرتبہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لینا ہی آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ علم۔ تیسرا حصہ، خطوط کے ذریعے دین کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے صلح کے بعد ان کی طرف سے محفوظ ہو گئے تو 8 بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قیصر روم، شاہ فارس خسرو پرویز، شاہ حبشہ نجاشی، شاہ مصر، شاہ عمان اور بحرین، یمامہ اور دمشق کے حکام کو، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا۔ خطوط پر مہر لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی گئی جس پر نقش تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسباق و عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آخری رسول ہیں۔ اپنی زندگی ہی میں آپ نے دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کے حاکموں تک دعوت پہنچا دی۔ جیسے بھی ممکن ہو دین کا پیغام پہنچائیے، خط و کتابت، ای میل وغیرہ سے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ دوسرا دور یعنی 6 سے 8 ہجری میں قرآن کی 7 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 2 پاروں کے برابر۔ 6 اور 26واں پارہ یاد رکھیے، ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان صورتوں کو غور سے پڑھیے۔ علم۔ حدیث،
آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ان کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان آپ کی احادیث موجود ہیں، پڑھ کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں اعادہ۔ چھٹے ہجری سال کے 3 موضوعات ہم نے سیکھے: غزوہ بنی مستلق و افک، صلح حدیبیہ اور خطوط۔ بائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ مختصراً مستلق، حدیبیہ، خطوط۔ اعادہ کرنا مت بھولیے مکی زندگی کے ادوار کا اور مدنی زندگی کے ادوار کا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔